إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بزرگان محترم و برادران عزیز، جتنے بھی آسمانی مصاحب ہیں ان سب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ادائیگی کے طریقے میں، ارکان اور واجبات میں، اذکار وغیرہ میں کچھ فرق ہو، لیکن جہاں تک نفس نماز کا تعلق ہے تو اس کا حکم ہر آسمانی وحی کو ماننے والی ملت اور قوم میں رہا ہے۔ لیکن نماز کو جتنی اہمیت اسلام میں دی گئی اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں دی گئی ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا، اور نماز کی اتنی تاکید کی گئی کہ صرف قرآن میں صراحتاً 109 مقامات میں نماز کا ذکر ہے، اور اشارتاً کنایتاً تو 700 کے قریب نماز کا ذکر ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں نماز کی قدر و منزلت کا احساس نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے اس کے دین کا اعتبار نہیں، اور یہ کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اور اسے وقت پر ادا نہ کیا تو قیامت میں اس کے لیے کوئی حجت اور برہان نہیں ہوگا، اور اس کا حشر قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس قدر سخت وعیدیں ہیں! کیا ان وعیدوں کو سننے کے بعد بھی کوئی بھی مسلمان نماز چھوڑنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر افسوس کہ ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی پابندی پر آمادہ نہیں کر سکتا، ورنہ جس شخص کے سینے میں ایمان قرار پا چکا ہو اس کی زندگی نماز کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی۔ آئیے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کیا ہمارے یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے؟ اگر آپ محلے کے ایک ایک گھر کا جائزہ لیں تو بعض محلوں میں آپ کو بلا مبالغہ 80% بلکہ 90% گھرانوں سے فلموں، گانوں اور ڈراموں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ ان خرافات میں باپ سے اولاد تک پورا گھرانہ شریک ہوتا ہے۔ گھر کے سرپرست کو اس چیز کا قطعاً احساس نہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور یہ کہ اولاد کی گمراہی کا وبال میرے سر پر ہوگا۔ اور حیرت یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہودی، عیسائی اور ہندو ہم پر کیوں مسلط ہیں؟ گھروں سے اور دلوں سے سکون کیوں اٹھ گیا ہے؟ لڑائی جھگڑے اور خون خرابہ کیوں عام ہو گیا ہے؟ رزق میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم پر عدل و انصاف کرنے والے حکمراں کیوں نہیں آتے؟ یہ شکوے تو ہیں، مگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا۔ کیا واقعی ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر نیک اور زاہد و پارساں حکمراں آئیں؟ کیا آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان برحق نہیں سنا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں؟ عوامی زبان میں کہا جاتا ہے جیسا منہ ویسا تھپڑ، اور جیسی روح ویسے فرشتے۔ حیرت یہ ہے کہ بعض حضرات نماز نہ پڑھنے کا عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ کیسی دیدہ دلیری سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں۔ ارے اس اللہ کی عبادت کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں جس نے تمہیں زندگی کی فرصت اور مہلت عطا کر رکھی ہے۔ سر اسی کا، جسم اسی کا، زندگی اس کی، ہم اس کے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس اس مالک حقیقی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں، تو یہ طوطا چشمی نہیں تو اور کیا ہے؟ نمک حرامی اور احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ایک منظر وہ بھی ہوگا جب اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کرنے والوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر نہیں کر سکیں گے۔
اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نماز کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کس قدر عظیم عبادت سے ہمیں نوازا گیا ہے۔ نماز طہارت اور پاکیزگی کی عادت ڈالتی ہے، نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے، نماز کی وجہ سے صبح جلد اٹھنے کی عادت بن جاتی ہے، نماز کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نمازی شخص نشہ آور چیزوں سے بچا رہتا ہے، نماز باجماعت ادا کرنے سے معاشرے میں محبت و الفت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، نماز قبر کی ظلمت میں چراغ کا کام دے گی، نماز آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نماز سے دل کو وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو کروڑ کروڑ کی دولت خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، نماز کی پابندی کرنے سے قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے اور اس طریقے سے نماز ادا کریں گے جس طریقے سے نماز ادا کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔